اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گورنمنٹ ڈگری کالج فورٹ عباس کی طرف سے اردو سال دوئم کے 10ویں آن لائن سبق کے ساتھ میں خضر عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہماری ٹیکسٹ بک کا سبق نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے تشکیل پاکستان۔ آپ اپنی کتابوں پر یہ سبق نکال لیں، ویسے یہ اسکرین پر بھی موجود ہے۔ اگر اسکرین سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اسکرین سے دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر آپ برائے مہربانی اپنی ٹیکسٹ بکس نکال لیں اور سبق نمبر 2 کا پہلا صفحہ کھول لیں۔ یہ سبق میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کی تخلیق اور اس کے پورے پس منظر کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میاں بشیر احمد اس سبق میں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی۔ اورنگزیب عالمگیر آخری طاقتور مغل بادشاہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت زوال کا شکار ہو گئی، لیکن دراصل حکومت اور عمرہ دونوں کی طاقت اور سطوت کہتے ہیں شان و شوکت کو، 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ وسط کا مطلب ہے درمیان، یعنی 18ویں صدی کے درمیان تک ان کی جو شان و شوکت تھی وہ ساری ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی۔ تنزل کا مطلب زوال۔ چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء کا مطلب ہے دوبارہ زندہ کرنا، مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں، مذموم کا معنی بری، یعنی بری معاشرے کی جو رسمیں تھیں ان میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی و معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں، اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے، لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوا، یعنی مسلمانوں کی مساعی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا، اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعد مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ اور سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے، یعنی سر سید احمد خان کی بات ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے کا مطلب ہوتا ہے جسے بتایا نہیں جا سکتا، حالت کی اصلاح کا مطلب درستی، اور ان کی امداد، یعنی ان کی حمایت کرنا تھا، ان کی مدد کرنا تھا۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپے تھی۔ درپے کا مطلب پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے۔
اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے۔ 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی، یعنی پہلے عدالتوں کی کارروائی فارسی زبان میں ہوتی تھی، اسے نکال دیا گیا۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی اس کا دوسرا صفحہ ہم نے کھول لیا۔ ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا، مطلب ان کی تکلیف میں اور اضافہ کیا۔ اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، دور اندیش دور کی سوچنے والا، ہمدرد ملت، ملت کی قوم سے ہمدردی رکھنے والا، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم، پسماندہ زوال کا شکار قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ علامہ اقبال کا مصرع ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ملک تو آنکھوں سے چلا گیا لیکن قوم بیدار ہو گئی۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے یعنی مشکلات سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالات تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 مساعی صحیح کی جمع ہے، یعنی کوششیں 1877 میں تکمیل کو پہنچیں جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب، یہ سر سید احمد خان نے پنجاب کے لوگوں کو خطاب دیا تھا کہ وہ زندہ دلان پنجاب ہیں، پنجاب کے زندہ دل لوگ ہیں، جہاں زندہ دلان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ تقویت کا مطلب طاقت، ہمت۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے، موقوف کا مطلب ختم کر کے، مسلمانوں میں ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔ بھاشا زبان کا مطلب ہندی زبان۔ سر سید کہتے تھے یہ پہلا موقع تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم ساتھ چلنا محال ہے۔ محال مینز مشکل، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ رہ سکیں گی، دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی، مطلب بنیاد رکھی گئی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا، کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گی، قوم کے طور پر وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی، بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی، مسلسل تقریریں کی۔ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ خواب گراں کا مطلب ہے گہری نیند۔ سر سید کے بعد ان کے رفیق کی جمع رفقا یعنی دوستوں نے
ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دیں۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ انقلاب کی لہر دوڑانا، تبدیلی لے آنا، یعنی سر سید کے جو دوست تھے محسن الملک، وقار الملک، حالی، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ، تو انہوں نے ملک کی ترقی اور مسلمان قوم کی بیداری کے لیے پوری کوشش کی۔ اب شبلی کے بارے میں ہے، یہ نیکسٹ پیج نکالتے ہیں۔ شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ امیر علی نے انگریزی میں کتابیں لکھ کر بتایا کہ اسلام کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقی دین ہے۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے، لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کا چراغ روشن کیے۔ ان مسائل کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی کا مطلب ناواقفیت بہت حد تک کم ہو گئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی۔ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر کا مطلب بڑے غور سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال کا خیال ہے انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، یعنی سب سے پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا وہ توحید ہے، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ نیز توحید انسانی، توحید الہی، توحید انسانی میں پرتو فگن ہوتی ہے، مطلب جب انسان اللہ کو ایک مانتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ساری مخلوق اسی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سب انسان اسی کی مخلوق ہیں، اس لیے مجھے سب انسانوں کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے اور سب کی خدمت کرنی چاہیے۔ دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ سوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم، رجائیت کا مطلب امید، یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی، اب یہ 3 شعر ہیں اقبال کے، جس میں اقبال سچے مومن کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ مومن کی نئی شان ہے، نئی آن ہے، نیا انداز، نیا سٹائل، نئے معاملات ہیں، اور وہ اپنی گفتگو میں، اپنے کردار میں اللہ کی دلیل ہے، اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اور ایک جو سچا مسلمان ہے اس کے اندر قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت، یہ ساری صفات یعنی خدائی صفات ساری اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور مسلمان انسان تب بنتا ہے جب اس کے اندر کم از کم یہ 4 صفات موجود ہوں، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ مسلمان جب مسلمانوں میں ہوگا تو وہ بہت ہی نرم مزاج اور اچھے موڈ میں ہوگا، اور جب وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہوگا، کافروں کے مقابلے میں ہوگا،
تو پھر انہیں ہر طرح سے منہ توڑ جواب دے گا۔ تو وہ اقبال اس معاملے کو بالکل صحیح انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اور ایک اور شعر میں اقبال نے یہ بھی کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور اسی بات کو اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں سچے مسلمانوں کی شان بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشد علی الکفار ورحماء بینہم، کہ یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو ایک سچے مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور اپنے مسلمان بھائی کے مقابلے میں پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی سبق ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔